العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے سورہ قصص کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور یہ پورا رکوع جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ قصص کا، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ایک عظیم واقعے کے بارے میں بتلایا ہے اور تذکرہ کیا ہے، ایک واقعہ سنایا ہے. اس کو ہم سب اکثر لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا نام ہے قارون. اور یہ قصہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. قرآن مجید میں جو واقعات، قوموں کے تذکرے، ان کے احوال اور ان کی اطاعت خداوندی پر اللہ کا انعام اور اللہ کے احکامات پر سے بغاوت پر اللہ کی پکڑ، ان سب کا تذکرہ جو قرآن میں ہے، عبرت کے لیے ہے، سبق کے لیے ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ نہیں کہ ایک واقعہ سنایا اور ہم نے سن لیا اور بس ہم نے سوچا کہ اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں. یعنی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کا ہے، اور حضرت موسیٰ کے کتنے دنوں کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تقریباً 1450 سال ہو گئے، اور 1450 سال سے قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا رہا ہے، اور اس سے پہلے کی بات ہے. تو یہ کردار اور کیریکٹر ہمیشہ سماج میں موجود رہتے ہیں. اللہ کے علم میں یہ بات ہے، اس لیے قرآن کی باتوں سے، قرآنی احکامات سے انسان کو تذکیر، نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اور اس تذکیر کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر، وذکر، لوگوں کو تذکیر کرو، لوگوں کو یاد دہانی کرو، لوگوں کو یاد دلاؤ، لوگوں کو نصیحت کرو. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اہل ایمان کو یہ بار بار کی یاد دہانی، یہ بار بار کی نصیحت انہیں نفع دیتی ہے، انہیں فائدہ پہنچاتی ہے. تو ان قرآنی واقعات سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے. واقعہ قرآن نے یہ بتلایا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس شخص کا تذکرہ چل رہا قارون، یہ خود موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، چچیرا بھائی تھا، اور کہتے ہیں یہ بڑا نیک، بڑا خوبصورت تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد اور ہمنوا تھا. اور اللہ رب العزت نے اسے وافر مقدار، بڑی تعداد میں اللہ نے مال و دولت عطا کیا تھا. یعنی آج دنیا کا جو مالدار ترین آدمی شاید ایلن مسک کو کہا جاتا ہے، وہ تو قارون کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو قارون کو اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی. قرآن نے فرمایا کہ قارون کے خزانے جو اللہ نے عطا کیے تھے، ان خزانوں کو جو سنبھالنے والے تھے، اس کا جو عملہ تھا، جیسے آج ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اکاؤنٹ دیکھنے والے یا اس کے کاروبار کو سنبھالنے والے
اور اس کے آمد و خرچ کا حساب کرنے والے پورا ایک بڑا آفس ہوتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کو سنبھالتے اور دیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے میں قارون کی دولت کو سنبھالنے اور دیکھنے والے جو لوگ تھے اور ان کا جو اسٹاف تھا، وہ جو ان کے خزانوں کی کنجیاں خچروں پر چلتی تھی، اتنی بڑی دولت اللہ نے اسے عطا کی تھی۔ جب اللہ کا حکم زکوٰۃ کا آیا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اور بعض روایتوں سے معلوم ہے 1000واں حصہ اس کا نکالنا تھا، اس کو اپنی دولت کا۔ جب اس نے حساب لگایا تو معلوم پڑا کہ ہماری دولت کا ایک بہت بڑا حصہ زکوٰۃ میں نکل جائے گا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کیوں میں اپنی دولت، میں نے یہ دولت کمائی ہے اپنی حکمت سے، اپنی محنت سے اور اپنی مہارت سے، جو کاروبار کی ہمیں مہارت حاصل ہے اس کے ذریعے سے کمائی ہے، اور یہ دولت ہم کیوں دے دیں کیوں ہی اللہ کے راستے میں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون موسیٰ کے علیہ السلام کے قوم سے تھا، تو اس نے اللہ کے حکموں کی جو ہے خلاف ورزی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے خزانے عطا کیے تھے۔ کنز کی جمع کنوز، خزانوں کا عربی میں کہا جاتا ہے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یعنی اس کے خزانوں کی جو چابیاں جو ہوا کرتی تھی، اس کو ایک جماعت باقاعدہ اور جو طاقتور مضبوط جماعت ہوتی تھی وہ لے کر چلا کرتی تھی۔ اور اس سے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، اترا کے مت چلو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو دولت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں صلاحیت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں قوت دی ہے، جس لائن کی تمہارے پاس کوئی چیز ہے، صرف مال ہی دولت نہیں ہوتا۔ انسان کے الگ الگ چیزیں، جو الگ الگ صلاحیتیں انسان کو عطا کرتا ہے اللہ، وہ سب اللہ کی عطا، اس کی نعمت ہوتی ہے۔ تو کہا اس پر اتراؤ مت، بس اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اور یہ کہو کہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے کرم اور فضل سے یہ دولت ہمیں عطا کی ہے، اور یہ ہمارا مال و دولت اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، لہذا اللہ کا جہاں حکم آ جائے گا، جہاں ضرورت پڑے گی ہم اسے لگا دیں گے، ہم وہاں خرچ کر دیں گے۔ تو یہ مال و دولت کا اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، یہ اللہ کے ذریعے اس کی مزید دولت کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر کہ اللہ کے لیے جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، اگر ان نعمتوں کا تم صحیح استعمال کرو، ان نعمتوں کی تم شکر گزاری کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ تمہاری نعمتوں کے اضافے کا سبب بنیں گے، یہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گی۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ان نعمتوں میں اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا جو حقوق تھے ان کو تم نے ادا نہیں کیا، جیسا قرآن نے میں کہا للسائل والمحروم، اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اس کے اندر جو تمہارے پاس مانگنے والے آتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کا، ان کا بھی حق ہے۔ جو محروم ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ان کا حق ہے۔ یہ نہیں سب اپنا ہی ہے، سب اپنا ہے، یہ سوچ قارونی سوچ ہے۔ اس لیے اگر ہمارے یہاں کسی کو قارون کہہ دیا جائے تو گالی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی خطرناک سزا، عبرتناک سزا دی۔ تو قارون کو جو دولت ملی، جب اس نے اللہ کے حق ادا نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے مطالبہ کیا تم اللہ کا حق ادا کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ ابھی تک تو ان کا ہم نوا تھا،
رشتہ دار تھا، ساتھی تھا، اور اب وہ خلافت کرنے لگا، طرح طرح سے وہ ان کو اذیتیں دینے لگا، اور اس کا ایک گروپ بھی تیار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے، دولت والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، تو پھر کچھ لالچی قسم کے لوگ ابن الوقت اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جس سے فائدہ ہوگا بھیا کے ساتھ، بھیا کے ساتھ ان کی جے جے کار۔ تو قارون کے ساتھ بھی ایک گروپ تیار ہو گیا۔ اب قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے اور ان کو اذیت دینے کے لیے، قوم میں ان کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ایک سازش کی، اور اس نے بہت زیادہ مال و دولت دے کر ایک عورت کو تیار کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا، اور ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے، اتنا مال تم کو دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ اسی درمیان قارون نے کہا تم کیا باتیں کرتے ہو، اور تمہارے خلاف فلاں فلاں عورت نے الزام لگایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونک گئے، انہوں نے کہا اس عورت کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ اس نے اشارہ کیا تو عورت کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا تمہیں اس رب کا واسطہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور سمندر سے راستے بنا دیے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے تمہیں نجات دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، مشہور تھے، ان کو جو جلال آ جاتا تھا، اس جلروب و جلال میں جب انہوں نے یہ بات کہی تم سچ بولنا اور صحیح بات کہنا، تو تھر تھر کانپنے لگی، اور اس نے سچی بات کہہ دی کہ قارون نے مجھے پیسے دے کر یہ بات مجھ سے کہلوائی ہے، کہ یہ کہا کہ تم ان کے اوپر الزام لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ باری تعالیٰ تو قارون کو تباہ و برباد کر دے، اس کے زمین میں دھنسا دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی تو قارون زمین میں دھنسنے لگا، گھٹنے تک دھنسا، پھر معافی تلافی کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جانب توجہ نہ کی، پھر وہ پورا دھنس گیا۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس کے جو کچھ ساتھی تھے قارون کے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے قارون کو اس لیے ہلاک و برباد کر دیا تاکہ اس کے محلوں پر اور اس کی مال و دولت پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے گھر اور مال کو بھی دھنسا دے۔ تو قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نے اس کے گھر کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ سب کو دھنسا دیا، زمین کے اندر وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کو ایک نمونہ عبرت بنا دیا گیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ میرے دوستو، ایک کہانی، ایک قصہ نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم کو روز سابقہ پڑتا ہے، چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ ابھی اسی ہفتے کی بات کروں جس سے میں خود دو چار ہوا، دو باتیں۔ میں مدرسے کے آفس میں بیٹھا تھا، دوپہر کا ٹائم، قریب 12 بجے، یہی 11:30 12 بج رہے ہوں گے۔ دو لڑکے نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایک نکاح پڑھانا ہے۔ میں چونک گیا کہ اچانک نکاح، بھائی نکاح جو پڑھانا ہوتا ہے جو پہلے سے اطلاع کرتا ہے، ٹائم لے لیتا ہے، وقت بتا دیتا ہے، اپنی تفصیلات دیتا ہے کہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ گواہ ہے، اتنا مہر ہے، اس کی جو ہے فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگ آتے ہیں کہ جو کچھ اچانک کوئی رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں اس طرح کے نکاح نہیں پڑھاتا کہ اچانک آپ آ گئے اور پتہ نہیں لڑکی کہاں ہے، لڑکا کہاں ہے، کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ، پھر اس نے ہمارے ایک جانکار آدمی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے اور کہا مولوی صاحب سے بتا دو۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ لڑکی کو دیکھنے کے لیے گجرات سے یہاں آئے تھے، جام نگر سے لڑکی دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ لڑکی ان کو پسند آ گئی، تب انہوں نے کہا اتنا لمبا سفر کر کے ہم لوگ ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، رشتہ کرنے کے لیے آئیں گے، پھر ایک مرتبہ اتنا لمبا سفر کر کے ہم نکاح کرنے کے لیے آئیں گے، ٹائم بہت برباد ہوگا، پیسہ بہت برباد ہوگا، وقت برباد ہوگا، تو ایسا کرو نا نکاح ہی نہ کرا دو۔ تو اس پر لڑکی والے بھی تیار ہو گئے اور لڑکا بھی تیار ہو گیا۔ جب یہ بات بتائی تو میں نے کہا چلو بھائی میں چلتا ہوں، اور میں خیال 20-25 منٹ کے اندر جب میں نے پوری تفصیلات لے لی اور پورا اطمینان ہو گیا کہ صحیح لوگ ہیں،
تو لڑکی گھر کے جن کپڑوں میں تھی انہی کپڑوں میں، لڑکا جس حال میں آیا تھا اسی حال میں ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کی اصل تعلیمات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کیے، اور نہ جانے کیسے نکاح ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا ایک نکاح ہوتا ہے، سالوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، پھر کیا تباہی ہوتی ہے۔ ایک نکاح ہوا اور دوسرے دن، شاید اس کا دوسرا ہی دن تھا یا اسی دن رات میں روڈ پر آیا، عشاء کے بعد سے ہی جو تماشے میں بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، اور پھر جو یعنی جو پڑاخے اور نہ جانے کیا کیا چھوڑے جاتے ہیں گھنٹوں۔ اب وہ مجھ کو لگتا ہے 10 ساڑھے 10 بجے تک تو وہ یہی کر رہے تھے، نکاح کب ہوا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ واہی تباہی، یہ قانونی سوچ ہے، یہ جو کہ میرا اللہ اب کوئی بات کہے دو تو اللہ نے مجھے دیا ہے، خوشی کا موقع ہے، یہاں بھی نہیں کریں تو کہاں کریں گے، کب کریں گے، کیسے کریں گے، یہی کرنے کے کام رہ گیا ہے۔ یعنی روڈ کے اوپر اس خطرناک طریقے سے وہ پڑاخے پھوڑ رہے تھے کہ اس کی چنگاریاں دکانوں کے اندر جا رہی تھیں۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا، ایک آسمان پہ جو جاتا وہ گرتا، وہ میرے اوپر گرا، میرے اوپر گرا، یعنی کوئی حادثہ ہو جائے، آگ لگ جائے کسی کو، دیکھا بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ آدمی دولت کے نمائش، وہی اللہ نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے کہ اللہ کا ایک حکم آئے گا، تمہارا پتہ نہیں چلے گا یہ دولت کہاں چلی جائے گی اور یہ دولت کہاں ختم ہو جائے گی۔ قرآن نے سمجھایا کہ قارون کو اللہ نے، جس کی دولت کا آج کی دنیا میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے قارون کو کتنی دولت دی تھی، لیکن اس کا حشر کیا کہ اللہ کے ایک حکم پر اسے ادھر چھوڑیے۔ تو قارون کی بات تھی، آج کے قارون کو آپ دیکھ لیجئے، لاس اینجلس میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر کی دولت ان کے پاس بڑی، دنیا کے قیمتی سے قیمتی مکانات ان کے، بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، کیا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اللہ کا ایک حکم آیا، جیسے کہ بار بار میں کہتا ہوں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں یہ اللہ ہی کے جو ہے لشکر ہے جو چلتا رہتا ہے، اور کب کس کو پکڑ لے کسی کو پتہ نہیں۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے اس آگ کو نہیں بجھا پا رہے، یہ اربوں خربوں کی دولت ان کی جو ہے خاک میں مل گئی۔ جو لوگ ارب پتی اور کھرب پتی نہ جانے کیا کیا تھے، آج روڈ پر بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں اس بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، اپنی جانیں بچانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یعنی کل تک جن کے پاس لینے والوں کی لائن لگی رہا کرتی تھی، آج وہ دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ دولت، یہ مال، یہ عزت، یہ عہدے سب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں آتا۔ دو نمونے آج آپ سامنے، ایک تو امریکہ کا آپ نے دیکھ رہے ہیں، ایک وہ، اور ایک دوسری طرف اسی ہفتے کو خبر بھی ہے کہ جو آج سال 15 مہینے سے جس ملک کو تباہ کیا جا رہا تھا، اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، آبادیوں کو ویران کر دیا گیا، لیکن جو اہل ایمان تھے ڈٹے رہے، جمے رہے، انہوں نے شہادتوں کو نہیں گنا، اپنے تباہی اور پریشانی کو نہیں دیکھا، وہ حق پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو اللہ نے کیا دی؟ سمجھوتے ہو گئے۔ یہ سمجھوتے نہیں، ان کی فاض شکست ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ملک ان کے پشت پر کھڑا ہے اور ہر طرح کی ان کی مدد کر رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن آج ناک رگڑ کے سمجھوتے کر رہے ہیں، ایک کے بدلے میں 100 چھوڑے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے غزہ کے خالی کرنا، یہ ان کے باقاعدہ جو ان کے مسودے میں لکھا گیا ہے، جو معاہدے ہوئے ہیں، وہاں سے انخلا کرنا پڑے گا، ان آبادیوں سے نکلنا پڑے گا، وہاں سے ہٹنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، آج ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارا یقین اس کے اوپر نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ قرآن چیخ چیخ کر ہم سے آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اللہ کے نظام کو سمجھو۔ تمہارا کام یہ ہے تم اللہ کے احکام پر چلو، تمہارا کام یہ ہے تمہارے بس میں جو کچھ ہے وہ کر گزرو، یہ مت دیکھو کیا ہوگا، باقی اللہ کے حوالے کر دو، بعد کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں، اللہ ان سے نپٹے گا، اللہ وہ طریقہ کار اپنائے گا، اللہ ان کو سمجھے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان۔ ہم اپنے کو دیکھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دیکھیں، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ یہی ایمان ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ اگر یہ ایمان ہے تو ہم ہیں،
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہم نے اس قیمت کو ضائع کر دیا اور ہم نے اس دولت کو ضائع کر دیا اور ہم نے اس کی قدر نہ کی تو میرے دوستوں کی دنیا میں بھی کوئی پرسان حال نہیں، اور آخرت کی بات ہی الگ ہے، وہاں کیا کام آئے گا؟ جو ذلت اور رسوائی یہاں ہوگی وہ الگ ہوگی، لیکن جو اہل ایمان جمے رہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا کہ اہل ایمان میں کچھ جوان مرد ایسے ہیں انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیری مان کی زندگی گزاریں گے، تیرے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کی اطاعت قبول نہیں کریں گے، تیرے علاوہ نہ اپنا ہم کسی کو رب مانیں گے، نہ خالق مانیں گے، نہ مالک مانگیں گے۔ اگر کوئی طاقت و قوت کا ہم اقرار کرتے ہو تیری طاقت تیری قوت ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کا اقرار نہیں کرتے، وہ اہل ایمان میں سے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے تو اس عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر علاقے میں یہ جوان مرد آپ کو مل جائیں گے، وہ پرواہ نہیں کرتے، جنہیں ہم دیوانہ کہتے ہیں، جنہیں ہم پاگل کہتے ہیں اور جنہیں نہ جانے ہم کس کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس عہد پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، چاہے ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے ان کے جسم کی کھال کھینچ دی جائے، چاہے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں، لیکن ان کی عزیمت پر، ان کے عزم پر، ان کے ارادے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے دریا کیسے پٹے گا، یہ سمندر کیسے پٹے گا اور یہ پہاڑ کیسے ختم ہوں گے، ان کا کام ہے وہ لگ جاتے ہیں، باقی کام اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو انہوں نے پورا کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت کے منتظر ہیں کہ ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے کہ میرا جان میری مال اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں یہ میری جان ہے اور ہم کہہ دیں یہ میرا مال ہے، نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیں، ہم خودکشی کر لیں، اسی لیے حرام کہا جاتا ہے، یہ حرام موت ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے اعضاء کو بیچ نہیں سکتے، ہمیں حق نہیں ہے ہم اپنی آنکھ بیچ دیں اور ہم اپنا گردہ بیچ دیں اور ہم اپنے بدن کسی عضو کو بیچ دیں، یہ کسی ایمان والے کو حق نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ کیوں؟ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہماری جان اور ہمارا مال یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم کے جو ہے اگر کہا جائے اس کے متولی ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ جہاں انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگتا ہے، تو پھر پریشانی اور تباہی اور بربادی اس کے لیے آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا اس عہد کو انہوں نے پورا کیا، جہاں موقع ملا، جب انہیں موقع ملا اپنا مال لگانے کی مال لگا دی، جان قربان کرنے کی جان قربان کر دی، اور اپنی دولت کو اور اپنی آل اولاد کو اللہ کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تو نچھاور کرتے رہے۔ اس لیے اس علاقے کے لوگوں کی زبان پر صرف ایک ہی بات، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ گھر شہید ہو، گھر مٹ گیا اور خاندان ختم ہو گیا، کوئی فرد نہیں بچا، پھر بھی کہتے ہیں ہم حسبنا اللہ، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ لوگ اپنے گھروں کی واپسی کر رہے ہیں، اور ایک طرف لوگ کہ جو محلوں سے نکل کر ٹینٹوں میں اور خیموں میں آباد ہو رہے ہیں۔ لاس اینجلس کے علاقے میں بڑے بڑے خیموں کے شہر بسا دیے گئے، یہ لاکھوں لوگ جو بے گھر ہوئے جائیں گے کہاں؟ ان کے مکانات جل گئے، ان کے کہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، ان کے لیے عارضی ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، خیمے لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی تو غزہ کے خیمے ہم دیکھتے تھے، اب لاس اینجلس کے علاقوں میں خیمے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کے قدرت۔ کتنا منٹ لگا، انہیں 15 مہینے لگے، وہاں اللہ کو 15 دن بھی نہیں لگے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے میرے دوستو ہمیں اللہ کی طاقت اور قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے اہل ایمان سے جدیدو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو نیا بناؤ۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو حاضر کرو، اس کا استحضار ہو، سمجھو
کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، وقت نہیں لگتا۔ کل کا حادثہ ہے، ایک دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظر عام، بہت بڑے عالم دین مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رشتہ دار مولانا رابع صاحب کے جو داماد بھی تھے، ان کے جو بھائی تھے، واضح صاحب کے بیٹے تھے مولانا جعفر حسنی ندوی مدد اللہ علیہ، عربی کے بڑے ادیب، بڑے عالم دین، رائے بریلی شہر سے کسی کام سے گئے، مغرب کی نماز پڑھ کر اور پھر وہاں سے واپس آنے لگے۔ آپ کے یو پی میں ٹھنڈا خوب پڑ رہی ہے، انہوں نے اپنی گاڑی کو سائڈ میں کھڑا کر اسکوٹر سے گئے تھے، مفلر کو باندھنے لگے، ٹائٹ کرنے لگے، سائڈ میں کھڑا ہو کر، اتنی میں کوئی ایک گاڑی کم چل رہا ہے، کوئی دیوانہ نشے میں تھا، اللہ ہی جانتا ہے، وہ سائڈ میں جا کر ان کو اڑا دیا اور جگہ پہ اور ختم ہو گئے۔ یہ ہے زندگی، کوئی سبب بن سکتا ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن موت کا ایک وقت متعین ہے، کہاں آئے گی، کب آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس طرح کے حادثات موتیں انشاءاللہ شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کو ان کا بدل عطا فرمائے۔ کئی حادثے اس خاندان کے اندر بھی قریب میں ہوئے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آج ان کا نمبر ہے، کل ہمارا بھی آ سکتا ہے، ہم بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ لہذا ہم اپنی آخرت کا استحضار کریں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکریں کریں، اور دنیا میں ہم جتنے دن زندہ رہیں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے، اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے اور اس کی دین کی سربلندی کی فکریں کرتے ہوئے۔ باطل کا یہ کام ہی ہے کہ وہ ہمارے مٹانے کی سازشیں کرے گا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا، وہ آپ کے خلاف تیاریاں کرے گا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ذمے جو ہے وہ ہم کام ہے، ہمارا محافظ اللہ ہے۔ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے کسی کے سر پہ نہیں ڈالی، کسی کے کندھے پہ نہیں ڈالی۔ اللہ نے قرآن میں واضح اعلان فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اس روئے زمین پر اس دین کو برپا کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ فرمایا ہم حفاظت کریں گے، ہم آپ اس کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جو ہے سعادت کی بات ہے۔ لہذا دین کے جو شعبے ہیں، ایمان کے جو شعبے ہیں اور جو ہے اصلاح معاشرہ کے جو طریقے ہیں، میرے دوستو، ان کو ہم اپنے وسعت بھر، اپنی طاقت بھر، اپنی قوت بھر ہم اسے انجام دیں۔ یہ ہمارے حصے کا کام ہے، ہم وہ کریں۔ بچوں کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، اصلاح معاشرہ کی جو سازش کوششیں ہو رہی ہیں ان میں، تعلیم کی جو نظام چل رہا ہے اس میں جو بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے کام ہیں، ہم کسی نہ کسی کام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ اللہ کی جو فوج ہے اس فوج کا ہم ایک حصہ بن جائیں، کسی بھی نظام سے ہم جڑ جائیں، ہم تنہا نہ رہیں، الگ نہ رہیں، ہم تماشائی نہ رہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ کہ ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہم نقد کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقیدیں کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے، ارے آپ نے کیا کر دیا، آپ نے اپنے حصے کا کون سا کام ادا کیا ہے؟ ہم اپنا کام کریں، یہ دنیا یوں چلتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے اور غزہ کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے جو شہید ہو گئے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور جو باقی بچے ہیں اللہ انہیں ایمان پر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔